ٹھیک ہے روح کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ساقی کوثر مالک جنت سراپائے رحمت میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربان میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ خالق کائنات کے پاک کلام سے، بے عیب کلام سے، قرآن مجید سے، فرقان حمید سے، سورہ طٰہٰ سے آیت نمبر 24 سے لے کر 27 تک 4 آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف ملا، اور ایک حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھا۔ دعا کو رب تعالی ان کلمات کی تلاوت کا صدقہ میری زبان پر کلمہ الحق جاری فرمائے، اور رب تعالی مجھے سنا کر آپ لوگوں کو سن کر آج پہلا جمعۃ المبارک، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، رحمت کا عشرہ، 10 دن کا جاری و ساری، آج چوتھا دن ہے، اور اتنا پیارا دن کہ ماہ سیام کا جب جمعۃ المبارک آتا ہے تو ایک ایک لمحہ خالق کائنات لاکھوں اپنے محبوب کے گناہگار امتیوں کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، اور ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ خوش قسمت وہ لوگ جنہوں نے پھر روزہ رکھا ہے، تلاوت قرآن کی ہے، اور جمعۃ المبارک کی تیاری کر کے آ رہے ہیں، اور سارا دن پھر درود پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے گزار دیں گے۔ اور آج پہلا جمعۃ المبارک ہم نے اس میں جو موضوع رکھا ہے وہ رزق میں برکت کے اعمال، کہ بندے کے وہ کون کون سے عمل ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے کے رزق میں رب برکت ڈال دے گا، اور کون کون سے عمل ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے کی زندگی میں نحوست آتی ہے اور عمل میں پھر برکت نہیں رہتی۔ اعمال جو ہے وہ نحوست والے ہیں اور رزق میں بھی تنگی آ جاتی ہے۔ یہ موضوع اس لیے رکھا ہے کہ کئی دوست پھر کثرت کے ساتھ ماہ سیام میں جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پھر بعد میں نظر نہیں آتے ان کو پیغام کہ کیسے انہوں نے بقیہ مہینوں میں پھر زندگی گزارنی ہے، اور کن کن چیزوں سے، اور بڑی محنت کرنی پڑی اس موضوع کے اوپر۔ رات بھی تقریباً 12:30 بجے تک، پھر صبح پھر نماز فجر کے بعد بیٹھ کر پھر اس موضوع کی تیاری کرتے رہے۔ کئی جگہ سے مواد اکٹھا کیا تاکہ پیغام پہنچے کہ نحوست کے اسباب کیا ہے، اور آج معاشرہ کے اندر جو پریشانی لاگو ہے، ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، کیوں پریشانیاں ہیں۔ ہر بندہ ذہنی طور پر کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی مال کی وجہ سے، کوئی جسمانی بیماریوں کی وجہ سے، کوئی رشتہ داروں سے بے تعلقی کی وجہ سے، بڑے پریشانی کے اسباب ہے۔ لیکن خالق کائنات کے محبوب نے جو پیغام دیا، اور ماہ سیام آنے سے قبل وہ پورا ایک جمعۃ المبارک اس حدیث مبارکہ پر بنتا ہے۔ آقا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کو مخاطب فرما کر اس میں سے 2 جملے میں نے موضوع کے ساتھ وہ ملتے ہیں، وہ میں نے رکھے ہیں، اور ان میں ایک جملہ یہ ہے وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، کیونکہ رزق میں برکت والے جو اعمال ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس ماہ رب العالمین مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔
یہ مہینہ مومن کا رزق بڑھانے والا ہے، تو خالق کائنات نے اس مہینہ کو بھی یہ شرف عطا فرمایا کہ یہ مومن کے لیے رزق بڑھانے والا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے پتہ کیا چلا نبی کے فرمان سے کہ تو چاہتا ہے تیرا رزق بڑھ جائے، برکت والا بن جائے، پھر ماہ سیام میں ارے جو فرائض ہے، جو واجبات ہے، پھر اضافی جو عبادات ہے، نماز تراویح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اس کو تو نے کثرت سے اپنانا ہے اور رب تیرے رزق میں کمی نہیں آنے دے گا، تیرا رزق مومن بڑھا دے گا۔ تو رب کا ہو کے تو دیکھ، رب فرما رہا ہے آج تو پریشان ہے، پریشانیوں کا حل رب نے بتلایا ہے، اور پھر رب کے محبوب نے اور پھر آگے فرمایا تو چاہتا ہے کہ تیرا اور رزق بڑھ جائے تو تو نے کرنا کیا ہے؟ وَشَهْرُ الْمَوَاسَّةِ، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ ایک دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسروں کے کام آنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں اتنی نرمی دل میں لے آؤ، تمہیں کوئی گالی بھی دے دے تو میرے آقا کا فرمان ہے اسے کہہ دے بھائی میں روزہ سے ہوں۔ ایسا نرمی والا یہ مہینہ، ایسا برکتوں والا یہ مہینہ، یہ شان رب نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ اس امت کو عطا فرما کر اس کو شرف عطا کیا امت کو کہ ساری آسمانی کتابیں جو ہیں رب نے ان کا نزول بھی اس مہینہ میں فرمایا ہے۔ اتنی برکت والا یہ رب نے مہینہ بنا دیا ہے، اور پھر اتنا اللہ کا کرم ہے، عمل بڑے چھوٹے ہیں، رزق میں بھی برکت آ جاتی ہے، اعمال میں بھی برکت آ جاتی ہے، نامہ اعمال بھی بڑھ جاتا ہے اور رزق میں بھی برکت آ جاتی ہے، عمل چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے میرے آقا کا جو فرمان ہے کہ روزہ دار جب کسی کو روزہ اس ماہ میں پھر افطار کرواتا ہے تو رب تعالیٰ پھر افطار کروانے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیں ایک افطار کا بہانہ ہے، وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، کمزور ہے جسمانی طور پر، یا وہ سفر میں ہے یا کوئی اور شرعی عذر ہے، اور اس کا وہ فدیہ دے دے یا کسی کو روزہ افطار کروا دے فدیہ کے ساتھ، تو اس کے گناہوں کو رب معافی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کی گردن کو آزادی عطا فرمائے گا۔ جہنم کی آگ میں اس کی گردن نہ جلے گی، آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ اور افطار کروانے والے کا ایسا ثواب ہے کہ صرف ایک کھجور سے ثواب لینا ہے، اور کسی نے افطار کر لیا تو رب اس کو بھی اتنا اجر عطا فرماتا ہے جس نے ثواب لیا، روزہ رکھا، اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں آتی۔ یہ اس امت کو ماہ سیام کا شرف ملا ہے۔ اور پھر آگے جو شرف ملا ہے، صحابہ نے عرض کیا آقا غربت تو بہت زیادہ ہے، صحابہ کے گھروں میں ایک ٹائم کا کھانا پکتا ہے، دوسرے ٹائم کا پکتا نہیں، کسی جگہ سے آ جاتا ہے، تو پھر لوگ روزہ افطار کیسے کروائے؟ وہ آغاز تھا دین اسلام کا، ابھی غربت بہت زیادہ تھی، مال غنیمت آ نہیں رہا تھا، تو میرے آقا نے فرمایا اور پھر اتنا کرم فرما دیا کہ رب نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا ہے، اس امت کا امتی کسی اپنے امتی بھائی کا روزہ چاہے ایک کھجور ہے، چاہے ایک گھونٹ پانی ہے، چاہے ایک گھونٹ دودھ ہے، یا سادہ پانی کے ساتھ ایک گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دے گا، رب تعالیٰ اس کو جس کا روزہ افطار کروایا اس کا اسے اجر ملے گا، اس جتنا اسے بھی رب اجر عطا فرمائے گا۔ اب لوگ ہزاروں لوگوں کا روزہ افطار کروا رہے ہیں، بڑے دسترخوان، سحری کے ٹائم، افطاری کے ٹائم، کتنا وہ اجر لے رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کو روزہ افطار کروایا جا رہا ہے، اور پیٹ بھر کر میرے آقا کا فرمان ہے اگر کسی روزہ دار کو کسی نے کھلا دیا تو رب تعالیٰ اسے یہ اجر عطا فرمائے گا کہ کل حوض کوثر پر اپنے محبوب کے ہاتھوں جام کوثر رب پلائے گا، اور پھر بقیہ ساری نہ ختم ہونے والی زندگی جنت میں بھی اسے پیاس نہ لگے گی۔ ایک بار حوض کوثر سے پانی پیے گا کون؟ یہ عمل ہے جس نے
بھر کر کسی کو رچ کے کھانا کھلایا ہوگا، ارے اللہ اسے پھر حوض کوثر سے اپنے محبوب کے ہاتھوں سے پھر پانی پلائے گا، اور شرف یہ ہوگا کبھی اسے پیاس نہ لگے گی۔ یہ تو سادہ سا پیغام ہے کہ رب نے اس بابرکت مہینہ میں کتنی برکتیں شامل حال فرما دی ہے، اور یہ ایسا برکتوں والا، ایسا رحمتوں والا مہینہ ہے، بلکہ میرے اور آپ کے آقا کا بڑا ایک عظیم پیغام ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے، میرے حجرہ مبارک میں آئے، اور حجرہ مبارک میں آئے نا تو آ کر آقا نے کیا دیکھا؟ ایک روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا زمین پر گرا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا زمین پر گرا ہے۔ میرے آقا نے اسے اٹھایا اور اس کو صاف کیا، اور صاف کر کے اسے تناول فرمایا۔ امام الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار، اللہ کے محبوب، ارے روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا ہے اور اٹھا کر اسے تناول فرمایا، اور فرمایا ہے عائشہ اللہ کی نعمتوں کی بے قدری نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کی بے قدری ہوگی رب رزق میں برکت نہیں آنے دیتا۔ کھانے والی کوئی چیز میرے آقا نے فرما دیا، امت کو پیغام دیا، اگر تیرے ہاتھ سے گر جائے اسے اٹھا کر صاف کر کے تم نے کھا لینا ہے۔ آج معاشرہ میں بندہ توہین سمجھے گا، دوستوں کی محفل ہے، ارے کھانا کھا رہے ہیں، کوئی لقمہ گر گیا، کوئی بوٹی گر گئی، اسے اٹھائے گا کیسے؟ یار یہ بڑا لالچی ہے۔ ارے لالچی نہیں، گرا ہوا لقمہ اٹھانا میرے آقا کی سنت ہے، اور میرے آقا نے فرمایا اور پیغام دیا، ارے یہ اللہ کی نعمت ہے رزق، اور اس کی جو بے حرمتی کرے گا بے برکتی اس کے مال میں آ جائے گی، اس کے مال میں برکت نہ ہوگی، وہ بے چینی کی زندگی گزارے گا۔ اور کرنا کیا ہے؟ رزق کی حفاظت۔ اور آج دیکھیں ہمارے معاشرہ میں کئی انٹرنیشنل رپورٹس آ رہی ہے کہ جتنا کھانا پوری دنیا میں ضائع ہو رہا ہے، میرج ہال اور ہوٹلز کے اندر وہ سارا اکٹھا کیا جائے تو غربت والا ایک بندہ بھی پوری دنیا میں بھوکا نہ سوئے۔ ایک بندہ بھی، اتنا کھانا ضائع کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ بے برکتی آ رہی ہے، بے برکتی آ رہی ہے، آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا۔ ارے ایسے سلسلہ نہ چلے گا، ارے اس کو جمع کرے، اور مومن کا جھوٹا کھانا رب اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، مومن کا جھوٹا کھانا اس میں بھی برکت ہے۔ آج تو غیر کسی کی پلیٹ سے کوئی کھانا گوارا نہیں کرتا، وہ صرف مزدور ہی ہے، ایک پلیٹ میں چار ارے ایک سالن لے کر روٹی کھاتے ہیں، گزارا بڑا مشکل ہے۔ ان کی عظمت کو سلام، میرے آقا کا فرمان حضرت علی شیر خدا نے روایت کیا، ارے پھر جس نے دنیا میں رہ کر تھوڑے کھانے پر، تھوڑے سادہ لباس پر، ارے پھر اعلیٰ زندگی نہ گزار سکا اور اللہ کی رضا میں راضی رہا، تو کل قیامت کے دن رب تعالیٰ اسے تھوڑے اس عمل کے عوض، اس کے جو آگے تھوڑے عمل ہوں گے، رب تعالیٰ اسے معافی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ آج اس نے صبر کیا، ساری زندگی نیا لباس نہ لے سکا، ساری زندگی نئے جوتے نہ لے سکا، ساری زندگی گوشت نہ کھا سکا۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو سنا اور انہوں نے کہا تو پورا سال بھی گوشت نہیں کھاتے، قربانی کے دن بھی ہمارے گھر کوئی گوشت محلے والا نہیں دیتا۔ ایسے بندے میرے پاس اس سال بھی آئے عید کے بعد، اور انہوں نے کہا ہمیں تو کسی نے گوشت اتنی نہیں بھیجا، اور سارا سال تو ہم کھا ہی نہیں سکتے، ہم بازار سے پھر کوئی چیز لا کر ارے ہم نے وہ کھائی۔ ارے محلے میں، اور میں کیا نام لوں اس کا، ارے پھر اردا گرد 10 لوگوں نے قربانیاں کی ہیں، وہ سفید پوش ہے، جا کر مانگنے والا نہیں ہے۔ ارے ان لوگوں کی طرف دھیان رکھے، رب مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ پھر میرے اور آپ نے رب نے فرمایا